हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। हम हवाला देखेंगे खुदावंद के कलाम में से दूसरा तवारीख बाब नंबर 21 और उसकी 20वीं आयत। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, वो 32 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा और उसने 8 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और शाही कब्रों में नहीं। आमीन। सब अपनी जगह पर बैठेंगे। हालेलुया। क्या खुदा आपसे प्यार करता है? अपने दिल पे हाथ रखें और खुद से बोले, क्या खुदावंद मुझसे मोहब्बत करता है? खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम एक शख्स की गवाही को देखेंगे। एक शख्स था, वो मिशनरी था और वो अपने मिशन से यानी मनादी से वापस आ रहा था। तो उसने एयरपोर्ट पे देखा एक वो इंसान था मिशनरी जो खुदा का काम करके वापस आ रहा था, और वो हंगामा या फिर वो इस्तकबाल नहीं था जो कि वहीं पर मौजूद एक और शख्स का था जो कि बिजनेसमैन था और वो बाहर से आया था। तो जब वो उसको देखता है तो बहुत हैरान होता है। वो तो दूसरा एक दुनियावी शख्स है जो अपना दुनियावी मंसूबा पूरा करके बाहर से आया है, तो उसका बहुत पुरजोश इस्तकबाल था और बहुत पुरजोश तरीके से उसको वेलकम किया गया। लेकिन जो मिशनरी था उसको वेलकम करने वाला कोई नहीं था। तो मिशनरी दिल में सोचता है और खुदावंद से सवाल करता है कि ऐ खुदा कि देख, मैं तो एक इतना बड़ा काम करके आया हूँ जो कि वाकई तौर पर इज्जत के लायक है, लेकिन ये बंदा तो दुनियावी काम करके आया है, तो इसकी इतनी खुशी के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है, उसको इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि वो बाहर से आया है। तो उसको क्या जवाब मिलता है? उसको ये जवाब मिलता है कि बेशक तेरा इस्तकबाल इससे कहीं ज्यादा होगा। तो इससे क्या साबित होता है? बाज़ दफ़ा हम दुनिया में रहकर ये चीजें देखते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें इसका सिला नहीं मिल रहा। तो इसका सिला जो है या इसका जो जवाब जो है वो हमारे खुदा के पास है, और यकीनन जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को देता है, और वो ब्लेसिंग्स सब टाइम दुनियावी नहीं होती, वो रूहानी होती हैं। तो वो हमें एक वक्त आएगा कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर जरूर हमें मिलेगी भी और हमारी जिंदगियों के अंदर नजर भी आएगी। हालेलुया। हमने जो हवाला पढ़ा है दूसरा तवारीख में बहुत सारे इस्राएल के बादशाहों का जैसे उन्होंने सल्तनत की या जैसे उनका तौर तरीके थे, बहुत सारे बादशाहों तकरीबन सब वो बादशाह जो इस्राएल या यहूदा के बादशाह हैं वो गुजरे हैं, उनकी तमाम तर जो है वो जिंदगी और उनकी जजाएं और उनकी सजाएं सब हमें तवारीख के अंदर मिलती हैं। तो आज इस कलाम को आपके आगे पेश करने का मतलब ये है, जब मुझे शाम में पता चला कि मैंने कलाम सुनाना है तो मेरे जहन में एक चीज आई और मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या कलाम सुनाऊंगी। और जब मेरे जहन में आता है कि वहां पर पास्टर साहब भी होंगे तो अपने उस्ताद के सामने कलाम सुनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे जहन में एक चीज आई और वो था जज़ा और सजा। हमें कलाम में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात नजर आते हैं जहां पर खुदा जो है वो गुस्सा भी हुआ और उसने अपनी मोहब्बत को भी जाहिर किया। तो अगर हम जज़ा और सजा को देखते हैं तो हम कैसे इसका डिफरेंस कर सकते हैं? हमें सजा कब मिलती है या फिर हमें जज़ा कब मिलती है? ये मेरा आपसे सवाल है, आप में से कोई मुझे जवाब देगा कि हम सजा के मुस्तहिक कब ठहरते हैं? बिल्कुल, खुदा हमें जज़ा भी देता है और सजा भी देता है। आज अगर हम इस बादशाह की जिंदगी को देखते हैं तो ये यहोशप्पत बादशाह की नस्ल से है। हम 21 बाब की फर्स्ट आयत से देखेंगे। और यहोशप्पत अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ, और उसका बेटा यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और उसके भाई जो यहोशप्पत के बेटे थे ये थे यानी उज्जियाह और यहीएल
اور زکریا اور عزریا اور میکائل اور سبدیا، یہ سب شاہ اسرائیل یہوشافط کے بیٹے تھے، اور ان کے باپ نے ان کو چاندی اور سونے اور بیش قیمت چیزوں کے بڑے انعام اور فصیل دار شہر یہودا میں عطا کیے، لیکن سلطنت یہورام کو دی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا۔ تو اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ جو پہلوٹا ہوتا تھا سلطنت اسی کو ملتی تھی، تو بطور دستور جو سلطنت ملی وہ یہورام کو ملی کیونکہ وہ پہلوٹا تھا۔ جب یہورام اپنے باپ کی سلطنت پر قائم ہو گیا اور اپنے کو قوی کر لیا، مطلب جب وہ سلطنت کرنا شروع ہوا اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، تو اس کا نیکسٹ جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ کیا وہ خدا کے مطابق تھا؟ تو اس نے اپنے سب بھائیوں کو اور اسرائیل کے بعض سرداروں کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ نہ صرف اس نے اسرائیل کے سرداروں کو بلکہ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا۔ تو بغیر وجہ کے قتل کیا خدا کے قریب یہ کوئی اچھا کام ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ تو بھی خداوند نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کرنا نہ چاہا۔ یہاں پر سوال ہے کہ اگر اس نے اتنے اس کی نسل میں سے برے کام ہو رہے تھے، اتنا کچھ ہو رہا تھا، پھر بھی خدا نے داؤد کے خاندان کو ہلاک کیوں نہ کیا؟ کیونکہ خدا داؤد سے وعدہ کر چکا تھا، اور داؤد نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے باعث اس کی نسل کو ختم کیا جائے۔ تو خداوند اس وعدہ کو یاد کرتا ہے جو اس نے داؤد سے کیا تھا، اور اسی عہد کے مطابق خدا نے اس کے خاندان کو ہلاک نہیں کیا، چونکہ اس نے بہت سارے برے کام کیے، اس نے ناحق خون بہایا، قتل کیے، لیکن پھر بھی خدا نے اس کے خاندان کو ہلاک نہیں کیا، کیونکہ خداوند اس محبت کو یاد کرتا ہے جو اس نے داؤد سے کی اور جو داؤد نے اپنے خدا سے کی۔ تو وہ خدا اس محبت کو یاد کرتے ہوئے اس کے خاندان کو ہلاک نہیں کرتا۔ آج ہم بھی دنیاوی طور پر بہت ساری چیزوں میں گمراہ ہو جاتے ہیں، یا ہمارے طور طریقے بدل جاتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ہماری ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، اور ہمارے اس چال چلن کو یاد کر کے جو ہم نے خداوند کے مطابق گزارا ہوتا ہے، ہمیں اس طرح سزا نہیں دیتا جس کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اور یہ خداوند بھی بیان کرتے ہیں، کبھی ہمیں ہلاکت، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے، اور یقیناً خداوند ہمیں ایسے موقع پہ فراہم کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ ڈفرینٹ چیزوں میں ہمیں، یہاں ہم بیماری میں پڑ کے خدا کے قریب آ جاتے ہیں، ہم کسی مصیبت میں پڑ کے خدا کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن یہ بیماری یا مصیبت یا پھر کوئی ایسی سچویشن ہمارے لیے اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم پریشان ہو جائیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جس سے وہ نکل نہ سکیں، بلکہ ساتھ ہی اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کس لیے چیزیں ہوتی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم خداوند کے قریب آ جائیں۔ اسی درخت کو کانٹا اور چھانٹا جاتا ہے جس سے زیادہ پھل کی امید کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان حالات میں بھی خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خداوند کے جلال کے لیے ہو، اور جب ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی سے جلال ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنا وہ وقت یا اپنی زندگی ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں دیتے کہ وہ ہمیں اپنی مرضی سے چلائے، بلکہ ہم اگر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی میں اپنی ناکامی کی وجوہات کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہمیں کامیابی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس عہد کے سبب سے جو اس نے داؤد سے باندھا تھا، اور جیسا اس نے اسے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو وہ چراغ کون ہے؟ یسوع مسیح، جو اس کی نسل سے پیدا ہونا تھا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی حکومت سے منحرف ہو گیا اور اپنے اوپر ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یہورام اپنے امیروں اور اپنے سب رتھوں کو ساتھ لے کر عبور کر گیا، اور رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے اور رتھوں کے سرداروں کو گھیرے ہوئے تھا مارا۔ سو ادومی یہودا سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کیا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے۔
اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا اور یہودا کو گمراہ کیا. نہ صرف اس نے قتل کیے بلکہ اس نے وہ مقام بھی بنائے جو کہ نامقبول تھے, جو کہ اسے نہیں بنانے چاہیے تھے. اس نے بت پرستی کروائی, زناکاری کروائی اور لوگوں کو گمراہ کیا. یہ گمراہ ہی تھا کہ جب موسیٰ نے قوم اسرائیل کو بتایا کہ تم فقط اسی کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا, تو اس نے وہ مقام بنائے جہاں پر زناکاری کروائی اور لوگوں کو گمراہ کیا. ان کو اور بت بنا کے دیے کہ یہ تمہارے خدا ہیں اور تم ان کی پرستش کرو. اور ایلیہ نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا. دیکھیں جہاں وہ غلط کر رہا ہے ادھر خدا اسے تنبیہ بھی کر رہا ہے. ایک نبی کے تھرو سے پیغام ملتا ہے. خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے, اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یہوشافط کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا ہے اور یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنایا جیسا عقیت کے خاندان نے کیا تھا, اور اپنے باپ کے گھرانے میں سے اپنے بھائیوں کو جو تجھ سے اچھے تھے قتل بھی کیا. سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا. یہاں پر جو ہمیں ملتا ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کروایا جو اس سے اچھے تھے, تو اس کی وجہ کیا ہے قتل کروانے کی؟ یہی وجہ ہوگی کہ وہ اس سے حسد کرتا ہوگا. یہاں پر جہاں وہ بدکار, زناکار, گمراہ کرنے والا, وہیں پہ اس کے اندر حسد کی بھی نظر آتی ہے. اس نے ان بھائیوں کو قتل کر دیا جو اس سے اچھے تھے. مجھے یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے, اگر دنیاوی طور پر ہم اپنے کسی بھائی کو خوش ہو کر بلیسنگ کی دعا نہیں دے سکتے, برکت کی دعا نہیں دے سکتے, تو ہمیں اس کی خوشی کو یا اس کی برکت اور اس کی بلیسنگ کو دیکھ کر حسد بھی نہیں کرنی. اگر کبھی کبھار آپ کے دل میں ایسا کوئی سوال آئے یا ایسا کوئی آپ کو فیل ہو کہ آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں, تو آپ کو فوری طور پر توبہ کریں, کیونکہ حسد کی بھی ایک بدبو ہے. جب آپ اسے ڈانٹیں گے تو وہ آپ کی زندگیوں سے چلی جائے گی, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم جو کچھ میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو جگہ دینی ہے اور کس چیز کو اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے. تو اگر وہ یہ حسد میں آ کر قتل نہ کرتا تو وہ قاتل یا گمراہ کرنے والا نہ ہوتا. سو دیکھ خداوند تیرے لوگوں کو اور تیرے بیٹے اور تیری بیویوں کو اور تیرے سارے مال کو بڑی آفتوں سے مارے گا. یہ اسے سزا سنائی گئی ہے کہ تیرے لوگوں کو, تیرے بیٹے, تیری بیویوں, مطلب اس کے پورے خاندان کو بڑی آفتوں سے مارے گا. تو یہاں پر اسے کیا چاہیے تھا؟ جب اس کو ایک نبی کا, ایک خدا کا پیغام مل گیا تو اس کو یہی چاہیے تھا کہ وہ تبھی خاکسار ہوتا, وہ ٹاٹ اوڑتا, وہ دعا کرتا, توبہ کرتا, تو یقیناً خدا اسے معاف کر دے گا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اور تو انتریوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا, یہاں تک کہ تیری انتریاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی. اسے ایک بیماری کی بھی پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ ایسے مرے گا. تیرے لوگ بھی مریں گے, تیرے بیٹے بھی مریں گے, تیری بیویاں بھی مریں گی, اور تیرا مال سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اور ساتھ ہی ایک بیماری کی پیشن گوئی بھی ہے کہ تو اس بیماری میں مبتلا ہوگا. اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو خوشیوں کی سمت میں رہتے ہیں دل ابھارا. جب ہماری روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست کر دیتا ہے. اور یہی خداوند کا کلام ہمیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اس نے توبہ نہ کی, جب وہ اس راستے میں بڑھتا گیا تو خداوند نے اس کے خلاف دو قوموں کو جو ہے وہ ابھارا, ان کے دلوں میں ڈالا. سو آگے کیا ہوتا ہے ان قوموں کے سبب سے؟ سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے. یہاں کے یہوآہاز کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا. اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کی اندریوں میں لگا دیا. سب کچھ اس کو پہلے بتایا گیا, سب کچھ ہر چیز سے اس کو آگاہ کیا گیا, لیکن پھر بھی جب اس نے توبہ نہ کی تو وہ چیزیں اس پر لاحق ہو گئی. اور جب وہ اس بیماریوں میں پڑا, کچھ مدت کے بعد 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کے روگ کے مارے اس کی انتڑیاں نکل پڑی, جیسا پہلے اس کو بتا دیا گیا تھا.
उसके अंदर ये निकल पड़ी और वो बीमारियों से मर गया और उसके लोगों ने उसके लिए आग ना जलाई जैसा उसके बाप दादा के लिए जलाते थे। ये क्यों था? ये इसलिए था कि उसने बदकारी में अपनी जिंदगी गुजारी, उसने अपनी जोरे बाजू का इस्तेमाल किया और उसने वो किया जो खुदावंद के खिलाफ था। और उसको क्या सजा मिली? वो 32 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा और उसने 8 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और वो बगैर मातम के रुखसत हुआ और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, पर शाही कब्रों में नहीं। यहाँ तक कि खुदा को ये चीज भी पसंद ना थी कि वो दाऊद के घराने यानी उस कब्रों में जाता जो दाऊद के शहर में थी या शाही कब्रों में उसे दफन किया जाता। यहाँ तक खुदावन को उससे नफरत थी। तो यह नफरत क्यों थी खुदा को? सिर्फ उसके चाल चलन और उसके कामों की वजह से खुदावन को उससे नफरत थी। तो यकीनन खुदा हमें जजा भी देता है, खुदा हमें सजा भी देता है। तो सजा देने से पहले हमें पेशन गोई कर दी जाती है। आज भी खुदावन जब भी हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे साथ बगैर वजह के कुछ भी नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, तो उससे हमें पहले भी आगाह कर दिया जाता है। जैसे इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं कपल जिसने अपना खेत बेचा और उसने जो हदिया दिया उसमें से कुछ अपने पास रख लिया, तो उनको क्या सजा मिली? पहले शौहर से पूछा गया, शौहर ने कहा कि जी इतने में ही खेत बिका है। जब शौहर ने बोला कि इतने में खेत बिका है तो उसने झूठ बोला। ये झूठ था और झूठ के सबब से वो उसी दम मर गया। उसके बाद उसकी बीवी आती है और बीवी से भी पूछा जाता है, यही सवाल किया जाता है कि तेरा खेत कितने को बिका? उसने भी सेम जवाब दिया। तो जब उन दोनों ने मिलकर गुनाह किया, उन्होंने झूठ बोला या खुदा के हिस्से में से रख लिया, तो दोनों उसी टाइम में मर गए। क्या कहा जाता है औरत से कि देख तेरे शौहर को दफनाने वाले दरवाजा पर नहीं है, और जो उसके शौहर को दफना के आए थे उसी वक्त वो उसको ले गए और उसको दफन किया। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया था कि उन्होंने हदिया दिया था, हदिये के लिए उन्होंने खेत को बेचा था, लेकिन एक अच्छे काम के साथ उन्होंने बुरा काम क्या किया कि जो खेत उन्होंने खुदा के नाम से बेचा था उसी में से उन्होंने अपने वास्ते भी रख लिए और झूठ बोला। मतलब उनके दिल में बदआमदी आई, बदआमदी के साथ ही उनके अंदर झूठ की रूह आई और उन्होंने झूठ बोला, और गुनाह के सबब क्या है? मौत है। तो वो उसी वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो मर गए क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ धोखा करने की कोशिश की। तो क्या अगर वो लोग जो खुदा के इतने करीब थे, अगर आज हम खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, तो क्या आज हमें माफी है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि हम अपना मुकम्मल तौर पर खुदा को देकर फिर भी बदआमदी करते हैं या हमारे अंदर कोई ऐसी स्पिरिट काम करती है, तो यकीनन हम भी इसी चीज के जिस्मानी तौर पर बेशक हम ना मरे, लेकिन रूहानी मौत हम लाजमी मर जाते हैं अगर हम खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। इसी तरह अगर हम उजिया बादशाह को देखते हैं तो खुदावंद ने उसे बड़ी ब्लेसिंग दी और वो ताकतवर हो गया। दूसरा तवारीख उसका 26 बाब हमें उजिया के बारे में वहां पर मिलता है। खुदावंद ने उसे बरकत दी, उसे ब्लेस किया और वो बहुत ताकतवर भी हो गया। जब तक वो खुदावंद के साथ अच्छे तरीके से चलता रहा, खुदावंद उसे बरकत देता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उसने नाफरमानी की। समटाइम हमें भी अगर हम देखें, हम समझ लेते हैं सानू जी कलाम सुनाना आ गया, सानू एक अदा गीत भी गाना आ गया, बस साढ़े तो बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, अस पूरा चर्च संभाल सकते हैं, अस अपनी मिनिस्ट्री बना सकते हैं। जब हमारे दिलों में ऐसा आता है तो तभी हमें कोई ना कोई या फिर किसी ना किसी तरह हम गिरते हैं। तो हमें खुदा क्या एहसास दिलाना चाहता है कि हम जो कर रहे हैं या हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की वजह से है। वो चाहे तो हमें बुलंदियों पर ले जाए और अगर चाहे तो हमें मिनटों में पस्त भी कर सकता है, क्योंकि हमें उसने बनाया है और वो हमें चेंज करने की कुदरत भी रखता है। हम सोच लेते हैं कि हमें जी दुआ करना आ गया, हम खुदावंद के घर में आ जाते हैं तो हम खुदावंद पर एहसान करते हैं या हम चर्च में आकर पास्टर साहब पे एहसान करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। तो हमारा खुदा के घर में आना
کوئی خدا کے بندہ پر احسان نہیں ہے یا پھر خدا پر احسان نہیں ہے، وہی ہمیں اپنے گھر میں لے کے آتا ہے اور وہی ہمیں ایسا فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کی تعریف اور تمجید کر سکیں۔ ایسا بہت ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ آنا بھی چاہتے ہیں چرچ، کوئی نہ کوئی وجہ آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ چرچ میں نہیں آ پاتے۔ یہ خدا ہی ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی وجوہات کو یا ایسی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے کہ ہم خداوند کے پاس آ سکیں، اور یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے واسطے ہی پیدا کیا۔ تو اگر ہم اس محبت کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، اس محبت کو اپنی زندگیوں کے اندر جانیں، تو یقیناً ہم خدا کی اس مرضی کو پورا کر سکتے ہیں جو اس نے ہماری زندگی کے اندر رکھی ہے۔ یہاں پر ہم عزیہ بادشاہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے بعد امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اسے سلطنت کیسے ملی؟ خدا کی مرضی سے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی بادشاہ آئے انہیں خداوند کی مرضی سے جو تھا وہ بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ پہلے ان کی پیشن گوئی ہوتی تھی، ان کو مقرر کیا جاتا تھا۔ 16 سال کا بچہ جو ہے اس کو ہم نوجوان تو نہیں کہہ سکتے، وہ بچہ ہی تھا کہ جب اس کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر دیا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ جہاں پر ایک بندے کی بدکاری ہمیں نظر آتی ہے، ایک بادشاہ کی نافرمانی نظر آتی ہے، اس کی سلطنت کا ٹائم کتنا تھا؟ کتنا تھا سلطنت کا ٹائم؟ اس سے پہلے جو پڑھا گیا جس نے نافرمانی کی اس کا سلطنت کا ٹائم کتنا تھا؟ صرف 8 برس۔ اور اگر ہم عزیہ کو دیکھتے ہیں تو اس نے کتنے برس سلطنت کی؟ 52 برس۔ اس نے 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ایکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا۔ مطلب 52 برس سلطنت کرنے کے پیچھے کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست اور بالکل ٹھیک تھا۔ اسی سبب سے خداوند نے اس کی عمر کو دراز کیا اور اس نے 52 برس سلطنت کی۔ لیکن آگے جا کر یہ بھی ایک نافرمانی کرتا ہے، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی روایتوں میں ماہر تھا، خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور چار کی دیوار کو اور یبنہ کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیا۔ مطلب اس نے وہ غیر قومیں اور وہ دشمن قومیں جن سے جنگ کر کے وہ ہارا تھا، آگے جا کر یہی عزیہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے درمیان ایک شہر تعمیر کر لیتا ہے۔ کیسے تعمیر کرتا ہے؟ اسی طرح جب وہ خدا کا طالب رہا، اس نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، اس نے وہ کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو وہ اپنے دشمنوں میں سرفراز ہوا۔ اور خدا نے فلسطینیوں اور یوربل کے رہنے والے عربوں اور مونیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ زوراور اسے کس نے کیا؟ خدا نے۔ یقیناً جب تک وہ اس سیدھی راہ پر چلتا رہا جو کہ خدا کے نظر میں ٹھیک تھی، سیدھی تھی، تب تک خداوند اس کو بلیس کرتا رہا، خداوند اس کو برکت دیتا رہا، خداوند اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتا رہا اور وہ کامیاب ہوتا گیا۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا، اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی میدان میں ان کے بہت چھپائے تھے، اور پہاڑ اور زرخیز کھیتوں میں ان کے کسان اور پاکستانوں کے مالی تھے کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ اور اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یعیل منشی اور مسیہ ناصر کے شمار کے مطابق گول گول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کے متحد لڑائی پر جاتا تھا۔ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سرماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور اس کے متحد 3,7,500 کا زبردست لشکر تھا۔ وہ دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔
اور عزیہ نے ان کے لیے بہت سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچے اور خود اور بختر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے۔ ایک انسان جو خداوند کے عین ان مرضی پر چل رہا تھا، ان سیدھی راہ پر چل رہا تھا جو خداوند کی نظر میں اچھی ہے، تو خداوند نے اس کو کیسے لوٹ دیے؟ خداوند نے اس کو زوراور، سپہ سالار، زوراور لوگ خداوند نے اس کو عطا کیے۔ نہ صرف اس کو بلیس کیا بلکہ اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بھی خدا نے اس کو بابرکت توبہ عطا کی۔ اور یہ کیوں بابرکت توبہ عطا کی ہے؟ کیونکہ اس کی روش خداوند کو پسند آئی، اس نے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر پورا کیا۔ دین خداوند نے اسے اتنا بلیس کیا کہ نہ صرف وہ زوراور تھا بلکہ اس کو لوگ بھی زوراور دیے جو اس کے لیے لڑنے کو چاہتے تھے۔ اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی قلعے بنوائی تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور وسیلوں پر ہوں، تو ان کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ ان کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گئے۔ یہ مدد کرنے والا کون تھا؟ یقیناً خدا تھا ان کی مدد کرنے والا، کہ خداوند نے اس کو حکمت بھی دی اور خداوند نے اس کی مدد بھی کی۔ لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا۔ بعض دفعہ ہمیں بیٹھے بٹھائے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یا پھر ہمیں برکت یا بلیسنگ مل جائے تو ہمارا دل بھی پھول جاتا ہے یا پھر ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو دین جب ہمارا دل خراب ہوتا ہے تو وہ دل جو اس نے بنایا ہوتا ہے وہ خراب کو ٹھیک کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اگر ہمارا دل دنیاوی طور پر خراب بھی ہو جائے یا روحانی طور پر پھول بھی جائے تو پھر خدا ہے جو ہماری درستی کر سکتا ہے، اور وہ پھر اپنے طریقے سے درست کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس کے قبضہ میں کرے تاکہ ہمارا دل میں حسد یا غرور یا تکبر یا گھمنڈ نہ آئے، ہمارا دل پھولے نہ، کیونکہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری یہ جو میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس ٹائم سانس لیتے ہیں تو یہ اس کی مرضی سے ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو ایک سیکنڈ میں ہمارا سانس بھی بند ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر میں یا پھر ہمارے دل کا پھول جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ہمیں خدا کا عطا کرتا ہے۔ جب اس بادشاہ کا دل پھول گیا اور وہ خراب ہو گیا تو دین خداوند نے کیا کیا؟ اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا، چونکہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور چلائے۔ تو بخور کا کام، بخور چلانے کا کام کس کا تھا؟ کہن کا تھا۔ تو جب اس کو اتنی برکت، اس کو اتنی بلیسنگ مل گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو بخور بھی میں خود ہی چلا سکتا ہوں۔ تو جب جہاں نافرمانی آئی تو وہاں خدا سیدھا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تب عزیہ کہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اسے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور چلانا تیرا کام نہیں بلکہ کہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور چلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں۔ سو مقدس سے باہر جا، کیونکہ تو نے خطا کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ یہیں پر اسے پیغام مل گیا تھا کہ اس نے خداوند کے خلاف نافرمانی کی ہے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کے لوگوں کی بات کو سنتا اور وہ مقدس میں سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کا غصہ بھڑکا، وہ غصے میں آیا اور غصے میں آنے کا اس کو کیا نقصان ہوا؟ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو چلانے کا بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کہنوں پر جھنجھلا رہا تھا، ان پر بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کہن جو خداوند کی مرضی سے خدا کے گھر میں خدمت کو انجام دے رہے تھے، وہ ان پر جھنجھلایا، وہ ان پر غصہ ہوا۔ تو جب وہ خدا کے لوگوں پر غصہ ہوا تو اسے کیا سزا ملتی ہے؟ آج ہم بھی دنیاوی طور پر دیکھیں، ہم بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جھنجھلا اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ تو دائیکی کے پیغام پر جھنجھلاتے ہیں، بعض لوگ ہدیے کے پیغام پر جھنجھلاتے ہیں، بعض لوگ، میں نے یہ بھی کچھ لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ پادری تے کلام ہی دائیکی تو شروع کر دیں۔ اگر آپ دائیکی نہ دیکھیں تو کیا خادم جو ہیں ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا یا پھر ان کی زندگی کا جو نظام ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جو خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، خداوند ان کی ہر چیز کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خادم پیغام ہی دائیکی پہ سناتے ہیں، تو تسی نہ دو، اور اگر آپ نہیں دیتے
तो वो यकीनन आपकी जो थैली है उसमें सुराख कर देता है। आप दाया की नहीं देते, आपकी दाया की 4,000 है, 5,000 है, आप वो नहीं देते, आपका 8 से 10,000 किसी और तरीके से निकल जाता है। तो क्या ये ठीक है? सम टाइम बीमारियों में निकल जाता है, सम टाइम किसी और चीज में निकल जाता है, तो क्या ये अच्छा है? ये बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कोई कहन पर जुल्म चलाता है या खुदा के बंदा पर किसी भी वजह से जुल्म चलाता है तो उसका सजावर खुद होता है। और यकीनन कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा के खादम के खिलाफ बोले और उसको सजा ना मिले, क्योंकि खुदा के खादम जो है वो उसकी आंख की पुतली है। तो अगर आपकी आंख की पुतली आंख के करीब से कुछ छू के गुजर जाए तो कैसा फील होता है? यकीनन खुदावन को भी ऐसा ही फील होता है। तो जब यहाँ पर कहनों पर झुंझलाया गया तो फिर खुदावन ने इस चीज का जवाब दिया उसको। तो कहनों के सामने ही खुदावन के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट हुई थी। यह दूसरा वाक्य है। एक वाक्य वो था जब मूसा पर उसके सगे बहन और उसके बहन और उसके भाई ने जब बात की तो मरियम उसी टाइम कोड़ से सफेद हो गई। गालों चुकन वाली मरियम सी। और मरियम जब सफेद हो गई उसी टाइम उसे सजा मिली, क्योंकि उसने खुदा के बंदा के खिलाफ बात की। और जब यहाँ पर हम देखते हैं तो जैसे ही उसने कानों पर जुल्म चलाया तो उसकी पेशानी जो है वो कोड़, उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला। आज बेशक हम कोड़ की बीमारी में मुब्तला ना हो, हम दिल से कोड़ी लाजमी हो जाते हैं। हमारे दिलों में नफरत होती है और वो नफरत समटाइम हमारे अपने दिलों से फूटती है, लेकिन उस नफरत की लपेट में हमारे खानदान आते हैं, ना वो रिश्ते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो कोड़ जो होता है वो बीमारी की सूरत में भी आ सकता है, वो कोड़ आपके जिंदगी में परेशानी की सूरत में भी आ सकता है, और वो परेशानी तब तक नहीं जाती जब तक आप तौबा नहीं कर लेते। तो जहां जहां भी खुदा के खादिम के खिलाफ किसी ने बात की है वहीं पर खुदा ने सजा भी लगा की है। और सरदार कहन उसिया और सब कहनों ने उस पर नजर की और कहा किया और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावन की मार उस पर पड़ी थी। पहले उसे याद नहीं आया कि वह गलत काम कर रहा है। जब सजा लाहक हो गई फिर उसने मंदिर से निकलने में जल्दी की, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझ पर खुदावन की मार पड़ी है। जब तक हम किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ने से पहले हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है या हमें आगाह कर दिया जाता है, तब वक्त होता है कि हम उससे तौबा कर लें या उस चीज़ को अपनी जिंदगी से तरक कर दें। लेकिन जब मार पड़ जाती है उसमें फिर हम थोड़े पिसते भी हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है कि हमें निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि हमें उस मुसीबत या उस परेशानी में पड़ने से पहले ही गौर करनी है कि क्या ये खुदा के खिलाफ है, तो यकीनन हम उस मुसीबत या परेशानी से बच सकते हैं। चनांचे उसिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा, और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था जहाँ इतने जोरावर लोग उसके इर्द गिर्द थे, उसकी मदद के लिए, उसके लिए लड़ने को तैयार थे, उसके साथ रहते थे। वहीं पर उसे क्या सजा मिली? वो सब लोगों से अलग हो गया, उसे एक अलग घर में रहना पड़ा, क्योंकि वो खुदा के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा योताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। वही बंदा जब वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहा था, जब उसकी रविशी ऐन खुदा की नज़र में ठीक थी, तो वो खुदावन की नज़र में बिल्कुल भला रहा और उसे बरकतें, ब्लेसिंग्स मिलती रही। लेकिन वही वक्त जब उसकी ज़िंदगी में नाफरमानी आई, उसका दिल हसद से भरा या उसका दिल खराब हुआ, उसके दिल में एक गरूर या तकब्बर पैदा हुआ, तो वो सजा का मुस्तहिक हो गया। आज अगर हम देखें तो हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि अगर हमारे आगे भले और बुरे दो रास्ते हैं, तो हमें इनमें से किस चीज़ को अपने लिए चुनना है और हमने क्या करना है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रॉपर बाइबल मुकद्दस है, हमारे पास खुदा के अच्छे खादिम हैं जो हमें सिखाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारा एक मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ भी हमारे लिए लानत या बरकत का बायस बन सकता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करनी कि हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ भी ना निकले जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। हालेलुया। तो आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें
और उससे बोल उठे कि ऐ खुदा मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरे सोच ख्याल तेरी मर्जी के मुताबिक हो, ताकि मेरा दिल कभी भी खराब ना होने पाए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।